بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کم و بیش 2000 ایسے مسلمان جن کو بڑی بڑی خندقیں کھود کر اس میں آگ جلا کر صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ ایک خدا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جانوں کو صرف اس لیے گوایا یا ان کو بے دردی کے ساتھ اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ ایک خدا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ پاکیزہ اور مقدس ذات ہے جس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اپنی ایک زندگی تو کیا اگر اس کو قیامت تک ہر ایک لمحے میں کروڑوں زندگیاں بھی دی جائیں تو وہ خوشی خوشی اپنی تمام زندگیوں کو اپنے رب عز و جل کے لیے قربان کر دے گا، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایمان افروز واقعے کا ذکر کریں گے جو ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 70 سال پہلے پیش آیا۔ اس واقعے میں بے شمار مسلمانوں نے اپنی جانوں کو اپنے رب کے لیے قربان کیا اور ایک ظالم بادشاہ نے جلتی ہوئی آگ میں مسلمانوں کو ڈال کر ان کو شہید کر دیا۔ یاد رہے کہ ایک مسلمان کے نزدیک اس کو کامیابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، کیونکہ مسلمان کی حقیقی زندگی مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، لیکن اس وقت 2 واقعات ایسے بھی پیش آئے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کیا۔ نمبر 1 اصحاب فیل کا واقعہ، نمبر 2 اصحاب اخدود کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے نجران عیسائیوں کا مرکز تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد عیسائی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور نبی مانتے تھے اور ایک خدا یعنی اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے تھے۔ جب یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا دور حکومت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے بعد ایک خدا کا دین بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس وقت یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو یعنی عیسائیوں کو دردناک سزائیں دی گئیں۔ یہودیوں نے اس دور کے مسلمانوں کو صاف کہہ دیا کہ یا تو تم یہودی ہو جاؤ یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ دجال مانتے ہیں اور دراصل دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور اس کے منتظر ہے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت جابر اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ذو نواز تھا، اور بعض روایات کے مطابق اس کا نام یوسف ذو نواز ابن شرجیل ہے۔ یہ ایک عیسائی بادشاہ تھا جو کہ بعد میں یہودی ہو گیا تھا، اور یہ ایسا بدبخت بادشاہ تھا کہ جس نے فرعون اور نمرود کی طرح خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ ایک خاص قسم کے جادو کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بناتا اور خود کو خدا کہلواتا اور اپنی پوجا کرواتا، جیسا کہ فرعون اپنے دور میں بڑے بڑے جادوگروں کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک خاص جادوگر تھا جو اس کی حکومت میں جادو کے ذریعے اس کی معاونت کیا کرتا تھا۔ جب یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو یہ جادوگر بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی بھی وقت مجھے موت آ سکتی ہے، لہٰذا مجھے ایک ذہین و فطین لڑکا چاہیے جس کو میں اپنا کالا جادو دے سکوں
تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے اور آپ کی حکومت میں آپ کی معاونت کر سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا تو ایک ذہین و فطین لڑکے کو تلاش کر کے اس جادوگر کا شاگرد بنا دیا گیا۔ اب یہ لڑکا بادشاہ کے حکم کے مطابق روزانہ اپنے گھر سے اس جادوگر کے پاس جاتا اور کالا علم سیکھتا۔ جس رستے سے یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا اس رستے میں قدرت الہی سے ایک عیسائی راہب کا گھر تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا۔ اور ایک دن یہ لڑکا اس عیسائی راہب سے ملا تو اس کو اس کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ یہ راہب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس طرح اس لڑکے نے روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا اور یہ راہب اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دینے لگا۔ اس طرح یہ لڑکا اس جادوگر سے کالا علم بھی سیکھتا اور اس راہب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نورانی علم بھی سیکھتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ راہب حق پر ہے اور وہ جادوگر باطل ہے اور راہب کا رستہ ہی حقیقی رستہ ہے جو کہ صراط مستقیم ہے۔ اس طرح یہ لڑکا ایک خدا پر ایمان رکھنے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ اور ایک دن قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ یہ لڑکا بازار میں جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ بازار میں ایک خوفناک جانور کھڑا ہے جس نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا ہے اور لوگ اس خوفناک جانور کی وجہ سے رستہ عبور نہیں کر پا رہے۔ چنانچہ اس وقت لڑکا دل میں سوچنے لگا کہ آج وہ وقت ہے کہ جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر حق پر ہے یا وہ راہب حق پر ہے۔ چنانچہ اسی دوران اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دل میں یہ دعا کرنے لگا کہ یا رب العالمین، اگر راہب حق پر ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ رستے سے گزر جائیں۔ اور اس نے پتھر جانور کی طرف پھینکا، جیسے ہی وہ پتھر جانور کو لگا وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا اور اس طرح لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئے۔ اس عجیب و غریب واقعے کے بعد وہ لڑکا سیدھا راہب کے پاس گیا اور اس کو سارا ماجرا سنایا۔ یہ واقعہ سن کر راہب بہت خوش ہوا اور اس لڑکے سے کہنے لگا کہ عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور حکمراں تمہیں پریشان کرے تو کسی کو میرے بارے میں مت بتانا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لڑکا اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا چلا گیا اور اس کی کرامات میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اس لڑکے کے پاس طرح طرح کے مریض آتے تو یہ لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا۔ اس طرح اس لڑکے کی شہرت کے چرچے پورے شہر میں پھیل گئے اور اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران اسی بادشاہ کا ایک خاص درباری تھا جو کہ نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن اس کی بینائی واپس نہ آئی۔ ایک دن کسی نے اس درباری کو لڑکے کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جو ہر بیماری کا علاج کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی مریض اس کے پاس چلا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ درباری یہ بات سنتے ہی بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس چلا گیا اور کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحائف تمہارے ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تو اللہ تمہیں ضرور بینائی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کا وہ درباری اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا اور لڑکے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی کو واپس کر دیا اور وہ دوبارہ سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ درباری خوشی خوشی اپنے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو پوچھا کہ تمہاری بینائی کس نے واپس کی؟ وہ درباری کہنے لگا کہ میرے رب عز و جل نے مجھے بینائی عطا کی ہے۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہلواتا تھا وہ یہ بات سن کر حیران ہونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری بینائی کب واپس کی؟ اسے جواب دیا وہ درباری کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت،
میری آپ نے نہیں بلکہ اس خدا نے ٹھیک کی ہے بینائی جو میرا اور تمہارا رب ہے، وہ اللہ عز و جل ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سن کر بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ میرے علاوہ کون خدا ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی اس گستاخی پر سزا دینے کا فیصلہ کیا اور بادشاہ درباری پر تشدد کرنے لگا کہ خدا کی وحدانیت کو چھوڑ دے اور مجھے اپنا خدا مان لے، لیکن یہ درباری جو ایمان لا چکا تھا اس نے استقامت اختیار کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ چھوڑا۔ چنانچہ بادشاہ درباری کو سزائیں دیتا اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھتا۔ آخرکار اس درباری نے اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے لڑکے کو اپنے دربار میں بلایا تو وہ لڑکا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ ادھر بادشاہ اپنے جاہ و جلال میں اس لڑکے کے سامنے آیا اور غرور و تکبر کے ساتھ اس لڑکے سے پوچھنے لگا کہ تمہارا جادو اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے بیماروں کو بھی شفا دینا شروع کر دی ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بات سن کر وہ بادشاہ اس لڑکے سے پوچھنے لگا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور رب ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا، ہاں میرا اور تیرا خدا ایک ہی ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے۔ بادشاہ لڑکے کی یہ بات سن کر بہت غضبناک ہوا اور اس کو سزا کے طور پر اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا، اور بادشاہ اس لڑکے کو تکلیفیں دینے لگا اور تحقیق کرنے لگا کہ اس کو توحید کا درس کس نے سکھایا۔ بالآخر اس لڑکے نے بادشاہ کو راہب کے بارے میں بتا دیا۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہب کو پکڑ کر دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کے باشندے اس راہب کو پکڑ کر دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ وہ خدا کو چھوڑ دے اور مجھے اپنا خدا مان لے اور توحید سے انکار کر دے، لیکن اس راہب نے بادشاہ کے سامنے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت غصہ ہوا اور اس نے حکم جاری کیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے، لہٰذا اس طرح اس راہب کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس طرح راہب کو قتل کرنے کے بعد وہ بادشاہ لڑکے کی طرف گیا اور اس کو توحید سے پھرنے کا کہا، لیکن اس لڑکے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں جا کر اس لڑکے سے پوچھنا کہ یہ اپنے خدا کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ توحید کو چھوڑ دے تو اس کو زندہ واپس لے آنا، اگر یہ توحید کو نہ چھوڑے تو اس کو نیچے گرا دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے باشندے اس لڑکے کو پکڑ کر ایک بہت بڑے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس کے بعد وہ پہاڑ لرزنے لگا اور بادشاہ کے سپاہی نیچے گر گئے اور ہلاک ہو گئے، اور اس طرح اللہ نے اس لڑکے کو بچا لیا۔ اس طرح وہ لڑکا بادشاہ کے دربار میں صحیح سلامت پہنچ گیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو زندہ کیسے بچ گیا؟ تو لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرے رب عز و جل نے مجھے بچا لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا کہ اس لڑکے کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ سمندر میں پہنچنے پر اس لڑکے نے دوبارہ اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، تو جس طرح چاہے مجھے بچا لے۔ چنانچہ اس لڑکے کے علاوہ باقی تمام سپاہی سمندر میں غرق ہو گئے اور لڑکا دوبارہ صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور لڑکے سے پوچھنے لگا کہ تو زندہ کیسے بچ گیا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق مجھے قتل نہ کرے۔ اس طریقے کے علاوہ تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بادشاہ لڑکے سے پوچھنے لگا کہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا
کہ تو تمام لوگوں کو ایک میدان کے اندر جمع کر اور مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دے، اور پھر میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکال اور اس تیر کو یہ پڑھتے ہوئے مجھ پر چلا، بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھا اور تیر اس لڑکے کی طرف چلایا تو وہ تیر لڑکے کی گردن پر جا کر لگا، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے کی روح پرواز کر گئی۔ اس طرح جب تمام لوگوں نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا تو تمام لوگ بے ساختہ کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، اب وہ تمام لوگ مجھے چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے غضبناک ہو کر یہ حکم جاری کیا کہ تمام گلیوں کے کناروں پر خندقوں کو کھودا جائے اور ان کے اندر آگ جلائی جائے، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا مانے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ چھوڑے اس کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا تھا، انہوں نے دوڑتے ہوئے خندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے لگے۔ اسی دوران ایک عورت کو بلایا گیا جس کے پاس ایک معصوم بچہ تھا۔ جب بادشاہ کے باشندوں نے اس عورت کو آگ میں چھلانگ لگانے کا کہا تو وہ عورت ڈرنے لگی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بچے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور وہ بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اے میری ماں، تو ڈر مت، بے شک تو حق پر ہے۔ اس طرح اس ظالم بادشاہ نے بے شمار مسلمانوں کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا۔ اس نجران کے واقعے میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے یہاں سے بچ نکلا۔ یہ آدمی شام میں مقیم کیسر روم کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ کے سامنے نجران کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ اس داستان کو سن کر کیسر روم نے مسلمانوں پر ہونے والے اس ظلم کا بدلہ لیا اور نجران میں رہنے والے تمام یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح نجران میں یہودیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔